ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں، دریافت نہیں کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ تو کیا تم مجھ سے دریافت نہیں کرتے میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کا ہر حال خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنسنے مسکرانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں میں کس لیے ہنسا ہوں، کس لیے مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے آپ ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب، مومن کے حال حوال عجیب لگتے ہیں، اس کا ہر حال خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی یہ صورتحال ہوتی ہے، اس کا ہر عمل ہر قول خیر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ بہتر ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، اگر اس کو کوئی پسندیدہ چیز ملے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ دیکھو اگر کسی مومن، کسی مسلمان کو کوئی اچھی چیز یا کوئی خیر یا کوئی بھلائی ملے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرے، اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا، اور اس کو کوئی ناگوار چیز ملے، کوئی مشکل یا کوئی پریشانی پیش آئے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پیش آ جائے یا کوئی مصائب آ جائیں تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ پہ رضا کے لیے صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، یہ بہتر ہے۔ اور مومن کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ہر حال خیر نہ ہو۔ دیکھو آگے کتنا پیارا پیغام دے دیا کہ مومن کے سوا مسلمان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر چیز پہ ایمان لے آیا، اس کے لیے اس کے علاوہ ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہے جس کا ہر عمل خیر، یعنی کہ ہر عمل بہتر ہو۔ یہ صرف مومن کی پہچان ہے، مومن کا ہر عمل خیر، ہر عمل بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا، کسی قسم کا کوئی گڑبڑ، کوئی پریشانی کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2999۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے تو قبر کے پاس رو رہی تھی، کو کیا دیکھا؟ وہ قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا، ایک طرف تو تم میری مصیبت نہیں پہنچی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، وہ عرض کرنے لگی کیونکہ آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی، مجھے مصیبت پہنچی ہوئی ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا نہیں تھا، اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی کریم، پھر اس کو بتایا گیا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، جب بعد میں اس کو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آپ کو یہ بات فرمائی تھی، تو وہ فوراً اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر وہاں اس نے کوئی دربان نہیں پایا، اس نے دیکھا کوئی یہاں پہ کوئی دربان نہیں ہے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، تو اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلی بار صدمہ یا مصیبت پہنچے اس وقت نفس کو روکنا صبر ہوتا ہے، یعنی کہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، کیونکہ وہ جب عورت قبر کے پاس رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ تو پھر جب اس کو پتہ چلا، اس نے پہلے تو ناراض ہوئی، اس نے کہا کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ اس لیے کیا پتہ آپ کو تکلیفوں کا؟ پھر جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر وہ فوراً آ کر دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کوئی دربان، کوئی نگہبان، کوئی رکھوالی والا یا کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلی بار صدمہ، کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے اسی وقت نفس کو روکنا چاہیے، یعنی کہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1283۔